الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید 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 کونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی الکرمی۔ حمد و صلوات کے بعد برادران مکرم مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام، امام تشنقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی توجہات نصیب فرمائے۔ صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے۔ ذرا ذوق سے بولیے تھوڑا سا سبحان اللہ۔ شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دوبالا۔ اب بیٹا خاموش ہو جائیں، بیٹھو، کدھر کیا کر رہے ہو؟ ادھر وہی تھوڑی توجہ کرو نا، ادھر سامنے آگے آؤ، ادھر آ کے بیٹھو، چپ کر کے بیٹھو، بس تھوڑے سی منٹ کی بات ہے، توجہ سے سنیں بات کو۔ بڑی قیمتی میں الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا سا سوچئے کہ بٹھا کر شان اقدس پر کر دی شان دوبالا، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، اور نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، سرور خوباں پہ یہ ندرت ناز کرتی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، بیٹا خاموش ہو جو یار، یہ کیا کر رہے ٹوپی والا بچہ؟ ادھر آؤ یار، ادھر آؤ، ادھر آؤ، اٹھ کے ادھر آگے آؤ۔ اب سمجھ ہی نہیں رہے ہو، توجہ سے سنیں بات کو۔ اتنا ماشاءاللہ اہتمام کیا آپ لوگوں نے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اپنی دعوت حق پر تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، بس میرے قرابت داروں سے محبت فرماؤ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ کس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینۃ المنورہ کے اندر رونق افروز ہوتی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ نبی پاک جان رحمت کی بارگاہ میں بڑی دور دور سے وفد آ رہے ہیں، حضور اپنی مبارک جیب سے سارے خرچے فرما رہے ہیں۔ جان رحمت کی جب یہ کیفیت دیکھی تو صحابہ کرام نے، انصار نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا۔ انہوں نے بیٹھ کے آپس میں اس بات پہ مشورہ کیا کہ یارو ہم تو گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ ہمارے لیے فرمایا ہے۔ انہوں نے مال اکٹھا کیا، مال اکٹھا کر کے جان رحمت کے قدموں میں پیش فرمایا اور جا کے عرض کرنے لگے، حضور ہم تو پتھروں کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، ہم تو سورج کو خدا بنا کے بیٹھے تھے، ہم تو چاند کو خدا بنا کے بیٹھے تھے، حضور ہم تو اللہ کو بھولے تھے۔ حضور اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے آپ کی صورت کے اندر رحمت کو نازل فرمایا ہے۔ جب آپ اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور آپ نے ہمیں گمراہی سے نکالا، اجالے کی طرف لے کر آئے ہیں، آپ ہدایت کے نور کی طرف لے کر آئے ہیں۔ حضور یہ تھوڑا سا مال ہے، قبول فرما لیجئے۔ صحابہ لے کے مال بارگاہ رسالت کے اندر آ رہے تھے، ادھر سے صاحب وحی فرشتہ جبریل امین حاضر ہوتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرن الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اپنی دعوت حق پر کچھ بھی نہیں چاہتا، بس میرے قرابت داروں سے محبت فرمانی شروع کر دو۔ آئیے اب قرابت دار ہوئے کون کون سے، اس کو ذرا سنیے۔ ایک ہے تفسیر قرآن بالقرآن، ایک ہے تفسیر قرآن بالحدیث۔ تفسیر قرآن بالقرآن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہو، اور ایک ہوتا ہے تفسیر قرآن بالحدیث کہ جس کے اندر قرآن کی تفسیر صاحب قرآن فرما رہے ہوں۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک من ہؤلاء الذین علینا مودتہم، حضور وہ آپ کے قرابت داروں میں سے کون سے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ مودت کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے؟ ذرا ذوق سے بولے تھوڑا سا سبحان اللہ۔ آپ سمجھیں بات کو کہ جان رحمت اس آیت کی تفسیر خود بیان فرمانے لگے ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور آپ کے قرابت داروں میں سے ہیں کون کون؟ اب سنیے اس زبان حق کے فیض ترجمان سے کہ جو سر کو جھکا کے بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، جو سر اٹھا کے بولتے ہیں تو حدیث بنتی ہے۔ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ سنو، میرے قرابت داروں میں سے کون ہیں؟ ان علیًا و فاطمةً و حسنًا و حسینًا، وہ فرمایا میرے قرابت داروں میں سے بازو مصطفیٰ، پنجائے پنج تن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، فرمایا میرے قرابت داروں میں علی بھی آتا ہے، فاطمہ تو زہرا بھی آتی ہے، حسن بھی آتے ہیں، حسین بھی آتے ہیں، کہ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کے لیے روز ازل سے اللہ نے پاک دامنی کو مقدر فرمایا ہے۔ یہ حضور کے قرابت داروں میں سے ہے۔ اگلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، دل بڑا ٹھنڈا ہوگا، اسی طرح محبت کے ساتھ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی زبان سے جب بھی نکلے حق نکلے، جن کی زبان حق کے فیض ترجمان سے جب بھی نکلے سچ نکلے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، مثل اہل بیت کا مثلی سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا، فرمایا تھوڑی سی ایک کو کام کریں، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثل ہے، فرمایا جو بندہ بھی اس کے اندر سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔
اب بزرگ تشریف فرما ہیں، میں آپ کے سامنے سوال رکھنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو کشتی ہوتی ہے نا، اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو کشتی بالکل صحیح سلامت ہونی چاہیے، تھوڑا سا سوراخ بھی ہوگا نا تباہی مچا کے رکھ دیتی ہے، بندے کو غرق کر دیتی ہے پانی کے اندر۔ تھوڑا سا سوراخ بھی ہو، پانی اندر آ جاتا ہے، بندے کی تباہی مچ جاتی ہے، بندہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان جائیے، حضور نے ڈگری عطا فرما دی امت مصطفیٰ۔ میری اہل بیت کی کشتی وہ مبارک کشتی ہے کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، جس کے اندر کسی قسم کی جھول نہیں ہے، کسی قسم کا جھاکا نہیں ہے کہ تمہیں غرق کرے گی۔ فرمایا ہاں یہ کشتی تمہیں تمہاری محنت کو ٹھکانے تک لے کے جائے گی۔ یہ کشتی نوح کی مثل ہے۔ اور بزرگ جانتے ہیں پہلے وقتوں میں جو سفر ہوتے تھے نا، وہ ستاروں کو دیکھ کر ہوا کرتے تھے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ستارے بتاتے تھے سمتے جناب ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اگر توجہ ہی نہ ہو، منزل کا پتہ ہی نہ ہو، پھر بھی بندہ ٹھکانے نہیں لگتا۔ تو اس کی ترجمانی بھی کریم مصطفیٰ نے فرمائی، اصحابی کالنجومی بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، تم ان میں سے جس ایک کی اقتدا کرو گے کامیابی کا صحرا پالو گے۔ اور یارو توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف، یہاں پر دو باتیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت والو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ تمہیں آل محمد کی کشتی بھی عطا فرمائی ہے، اور اصحاب محمد کے جو چمکتے ستارے ہیں ان پر تمہاری نظر ہے۔ تو اللہ نے کرم یہ فرمایا، تمہاری محنت کو مالک ٹھکانے پہ لگا رہا ہے، تم اپنی منزل تک جا رہے ہو، اس لیے تمہیں آئیں بائیں جھول کھانے کی ضرورت نہیں کہ وہ بندے ذکر علی زیادہ کرتے ہیں ان کو زیادہ حسین سے پیار ہے۔ نہیں نہیں، رب کعبہ کی قسم، تمہاری کامیابی کی ڈگری آمینہ کے لال احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ ذرا ذوق سے بولے تھوڑا سا سبحان اللہ۔ آئیے آئیے ان قرابت داروں میں سے جن کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، میرے حسین ابن علی سرکار کی جب کائنات کے اندر ولادت باسعادت ہوتی ہے، میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ، پڑھیے نا درود، صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی لخت جگر کے ہاں شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ تو روایت کے اندر آیا ہے میرے کریم مصطفیٰ دھوڑے دھوڑے قدموں سے تشریف لے کے گئے۔ کائنات میں کسی نانے کو اپنے نواسے سے اتنا پیار نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم جتنا پیار محمد مصطفیٰ کو حسین ابن علی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب کریم مصطفیٰ کو خبر دی جاتی ہے، حضور دوڑے دوڑے قدموں سے تشریف لائے اور حسین ابن علی کو اپنی آغوش نبوت میں دیا۔ سبحان اللہ جناب، ذرا ذوق سے بولے تھوڑا سا۔ اپنی آغوش میں لیتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ میں قربان حسین ابن علی کے قدموں پہ۔ ابھی حسین پاک نے آنکھ نہیں کھولی، لیکن جب میرے کریم مصطفیٰ نے ہاتھوں میں لیا تو سب سے پہلے آپ نے دیار مصطفیٰ فرمایا ہے کہ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملے ہوتے ساجن ملیا ہون آساں لگ گئیاں۔ جب کریم مصطفیٰ نے جناب حسین ابن علی کو اپنی مبارک ہاتھوں کے اندر لیتے ہیں، پھر اپنی مبارک زبان حسین ابن علی کے مبارک دہن کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے تلووں کو چومنے کے لیے عرش الہی تڑپتا ہے، وہ مبارک زبان کہ جس زبان سے کبھی قرآن ہوتا ہے، کبھی مصطفیٰ اپنی حدیث کو بیان فرما رہے ہوتے ہیں، اور حسین ابن علی کے مبارک منہ کے اندر زبان کو داخل کر کے قیامت تک یہ پیغام دے دیا، لوگوں سنو، اب اس زبان سے جب بھی نکلے گا حق
نکلے گا، جب بھی نکلے گا سچ نکلے گا کہ صداقت بھی اسی پہ ناز کرے گی، امانت بھی اسی پہ ناز کرے گی، شجاعت بھی اسی پہ ناز کرے گی، جلالت بھی اسی پہ ناز کرے گی۔ اب میرا حسین جب بھی بولے گا سچ بولے گا، میرا حسین جب بھی بولے گا حق بولے گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، پھر میرے کریم مصطفیٰ نے حسین ابن علی کے کانوں کے اندر اذان کو پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور اس بات کی وضاحت کی جا رہی تھی، کائنات والوں سنو، حسین ابن علی کو گویا کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، حسین تیرے کانوں کے اندر تیرا نانا اذان پڑھ رہا ہے۔ کائنات میں بتھیرے لوگ اذانیں پڑھیں گے، قیامت تک اذانیں پڑھتے ہوں گے، لیکن کسی نے رب کو دیکھا نہیں ہے۔ کائنات میں واحد ایک تیرا نانا ہے جس نے ان آنکھوں سے رب کا دیدار کر کے رب کی الوہیت کی گواہی دے رہا ہے۔ یارو یہ وہ پاک عظیم المرتبت ہستی ہے، اس کے ساتھ مودت کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ خالی ہم نے مودت نہیں کی، ہم اس طرح مودت کر سکتے بھی نہیں ہیں جیسی مودت کریم مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ آؤ حدیث کو سنتے ہیں، گفتگو کو تھوڑا سمیٹنے لگا ہوں، قربان جائیے۔ جاء الحسن والحسین، یہ مسجد نبوی شریف ہے، قربان جائیے۔ اس مسجد کے اندر منبر اقدس پہ میرے کریم مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، حسین ابن علی چھوٹی چھوٹی عمر ہے۔ جاء الحسن والحسین، فرمایا حسن بھی آتے ہیں حسین بھی آتے ہیں، علیہما قمیصانی احمرانی، ان دونوں شہزادوں کے بدن اقدس پہ دو سرخ دھاری دار قمیضیں تھی، یمشیانی و یاسرانی، وہ دونوں چلتے تھے کبھی گرتے تھے۔ ذرا چشم تصور نل تکیو، بڑے صاحب اولاد تشریف فرما ہو نا، جس طرح بچے چلتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ شہزادہ علی وقار حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں، ننی ننی عمر ہے، جس طرح بچہ گر پڑتا ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے، تصویر مصطفیٰ آ رہی ہے۔ کریم مصطفیٰ نے دیکھا کہ دونوں شہزادے تشریف لا رہے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، کریم مصطفیٰ منبر اقدس کو چھوڑتے ہیں اور دونوں شہزادہ علی وقار کو، دونوں شہزادوں کو حضور اپنی مبارک آغوش میں لے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام دنگ حیران ہوئے، اچانک کریم مصطفیٰ نے منبر اقدس کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضور منبر کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کریم مصطفیٰ نے فرمایا، او میرے صحابہ تم سوچ میں پڑ گئے ہوگے کہ اچانک میں خطبہ دیتے دیتے چھوڑ کیوں رہا ہوں، حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے، خطبہ دیتے کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے، لیکن کریم مصطفیٰ منبر کو چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ میں نے دیکھا کہ میرا حسین آ رہا ہے، میرا حسن آ رہا ہے، مجھ سے رہا نہ گیا، کبھی وہ گرتے تھے کبھی وہ اٹھتے تھے، میں نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو صدیوں پہلے واقعہ ہوا تھا۔ حسین ابن علی نے اس واقعے کی لاج بدان کربلا کے اندر رکھی ہے۔ گویا کہ حسین فرما رہے ہیں، اگر نانا جان اگر آپ نے ہمارے لیے منبر کو چھوڑا ہے، جب کبھی اسلام پہ سخت وقت آئے گا حسین آپ کے منبر کو چھوڑنے کی لاج رکھے گا، حسین آپ کے منبر اقدس کو چھوڑنے کی لاج رکھے گا، حسین اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ سارا خاندان اگر وقت آئے گا تو علی اکبر ہو علی اصغر ہو اونو محمد ہو، یہ سب کچھ اپنے نانا جان کے اسلام پر قربان کرے گا، اور یہ کہے گا کہ صداقت بھی ناز کرتی ہے تو حسین پہ ناز کرتی ہے، امانت بھی ناز کرتی ہے تو حسین پہ ناز کرتی ہے۔ یارو آؤ حسین ابن علی کی شجاعت کی کیا بات سناؤ، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے، روئے تو وہ ہمیں مودت کرنے کا حکم دیا ہے، پیٹے تو وہ مرے تو وہ جس کا مر گیا ابن زیاد، جس کا مر گیا خولی، جس کا مر گیا شمر۔ میرا حسین تو کل بھی زندہ تھا، میرا حسین تو آج بھی زندہ ہے۔ ارے اس مبارک حسین
جو صرف ایک ذات نہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم ایک پوری امت جو کھڑی تھی وہ حسین ابن علی کی تصویر میں کھڑی تھی۔ ہاں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو بڑا چھوٹا سا جملہ آپ سمجھ رہے ہو، بڑا ذوق سے بولے تھوڑا سا سبحان اللہ۔ یہ جملہ چھوٹا ہے لیکن قسم خدا نور بڑا ہے اس جملے کے اندر۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اچھا حسین مجھ سے ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ میری لخت جگر شہزادی رسول ان کا لخت جگر ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ حسین مجھ سے ہے لیکن میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، عقیدہ اہل سنت کی حقیقت ترجمانی فرمانے والے استاد قبلہ علی رضا صاحب بھی تشریف فرما ہیں، محمد علی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی کے اندر یہ بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات میں بڑا خوبصورت کلام فرمایا۔ یہ جو حضور اقدس نے فرمایا نا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ کریم مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک گود سے لے کر میدان کربلا تک حسین ابن علی کا صدور تو مجھ سے ہوگا، لیکن میدان کربلا سے لے کر قیامت تک میرا ظہور حسین ابن علی سے ہو۔ کہ حسین کا ذکر کرنا مجھ مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، حسین سے محبت کرنا مجھ مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے، حسین کی محبت میں رونا مجھ مصطفیٰ کی محبت میں رونا ہے، حسین کی محفل میں آنا مصطفیٰ کی محفل میں آنا ہے۔ یہ کیا خوبصورت اس بات کی ترجمانی فرمائی اور اس جملے کی لاج رکھی ہے میدان کربلا کے اندر۔ ہاں ذرا سمجھیے گا اس بات کو، جب میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت آیا نا، جب میرے امام برحق کا بڑی توجہ طلب بات ہے، جب کوفیوں نے خط لکھے میرے امام کو، ذرا سنیے کہ یوں سنایا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، ارے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت آیا جب سیدہ بی بی زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کے اندر گئے، جب آخری وقت میں نا میرے امام نے شب عاشورہ جب چراغ کو بجھا دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا جس نے جانا وہ چلا جائے، میں تم سب سے راضی ہوں، میں تو امن کے لیے آیا تھا۔ علامہ صاحب میں آج سن رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک بدبخت بندہ جو پورا سال اپنی ناچ گانے اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو نچاتا ہے، آج وہ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہا تھا کہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام فتح ہوا تھا اس وقت وہ کدھر گیا تھا اسلام والا، ادھر کہاں تھا اسلام اس وقت، حسین ابن علی کی مدد کرنے کیوں نہیں آیا، کہاں تھا وہ اسلام؟ یہ بہت بڑی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اور ان جوانوں کے لیے بھی بدبختی ہے جو صرف ایک چاول کی پلیٹ کے لیے دین کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں، صرف چاول کھانے کے لیے وہ اپنی عقیدے کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تف ہے ایسی سوچ پہ۔ میرے امام نے شب عاشورہ کہا تھا ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب میرے امام میدان کربلا سے تشریف لاتے ہیں فرمایا حسین جنگ لڑنے نہیں آیا، حسین تو امن کے لیے آیا تھا۔ ان ظالموں نے کہا تھا کہ آئیے آپ ہمارے امام ہیں، شہزادہ رسول ہیں، فرمایا تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، صرف 20-21 افراد تھے جو خاندان نبوت میں سے تھے، جو باقی تھے وہ کون تھے؟ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، وہ کون تھے جو باقی تھے؟ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد پاک میں سے ہستیاں تھیں، یارو وہ پاک ہستیاں تھی۔ میرے امام نے کہا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں تم سب سے راضی ہوں، میں قربان ان جوانوں پہ۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے، آپ کے ہوتے ہم کہاں جائیں گے؟
بات نی تیز یا لجپال ملیا ساری خلقت چھان کے آئے ہیں. میرے حسین ابن علی نے دیکھا کہ جب یہ اتنے مضبوط ہیں فرمایا ارفعوا رؤوسکم اپنے سروں کو ذرا بلند تو فرماؤ. وانظروا الی السماء فرمایا آسمان کی طرف دیکھو. جب سب نے آسمانوں کی طرف نظارہ کیا تو میرے حسین پاک نے زندگی کے اندر ان کا مقام دکھا دیا. فرمایا یہ تیرا محل ہے, یہ اس کا محل ہے, یہ اس کا محل ہے. زندگی کے اندر جنت کے محل کا نظارہ کروانے والا حسین ابن علی ہے. پھر آخری وقت جب شب عاشوراء آئی تو آخری وقت میں میرے حسین ابن علی رات کا پہر ہے, تہجد ہو رہی ہے, آخری وقت بس گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. سیدہ بی بی زینب پاک کو آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا بہن سنو اپنے آپ کو ہائے ہائے مت کرنا, کیونکہ کل کو مورخ لکھے گا کہ خاندان نبوت نے اپنی جانیں تو دی تھی, ہائے ہائے کر کے دی تھی. اس لیے ہائے ہائے نہ کرنا, صبر کا دامن سنبھال کے رکھنا, صبر کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا. میں قربان جاؤں اس مبارک موقع کے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ زینب پاک مصلی پہ تشریف فرما تھی, کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی لگی بھائی حسین مدینے سے کربلا تک اس سارے قافلے کی قیادت آپ کر رہے تھے, اب کربلا سے مدینے تک اس سارے قافلے کی قیادت میں زینب کروں گی. چونکہ میری رگوں کے اندر خون بھی علی کا ہے, آپ کی رگوں کے اندر خون بھی علی کا ہے. آپ نے بھی فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے, میں نے بھی فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کے سر اقدس پہ دستار ہے تو آپ کے نانا حضور کی ہے, اور میرے بدن کے اوپر جو چادر ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے. اب میں بیچ میں ڈھول نہیں کھاؤں گی, صبر کا دامن سنبھال کے رکھوں گی. قربان جائیے اسی بات کو حضور نصیر ملت نے خوب کہا تھا, سر پہ نیزے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار, سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار, بن سور کے جو ہوا بن سور کے جو ہوا دل حیدر پہ سوار, اور شور اٹھا کے گل باغ بطول آتا ہے, شور اٹھا کے گل باغ بطول آتا ہے. مرحبا دین پڑھیے نا, مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے. ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام, سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے, سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ, جیسے خود ذات پیمبر جیسے خود ذات پیمبر جیسے خود ذات پیمبر بہو سجدے میں ہے. یارو آخری وقت تک بھی میرے امام نے وفائے مصطفیٰ کی, کریم مصطفیٰ سے وفا کی ہے, اس مودت کا حق ادا کیا, اس مودت کا حق ادا کیا. آپ نے کہا کسی شاعر نے اس کو بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا, ہون پٹیاں کھول وکھا میں ہتھاں تے لال کوہاساں میں ہتھاں تے لال کوہاساں میں دو ترا کملی والے دا سب کیتے کول نبھاساں میں سب کیتے کول
میں اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے اللہ امام علی مقام کی روحانی توجہات ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محبت کرنے کا، مودت کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید